أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تم نہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو. آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس میں بھی ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنیاد ٹھہرا لی ہے. تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے. اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ نے دو نبیوں کا واقعہ پیش کیا جو بڑے اختصار کے ساتھ تھا. ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان دونوں کے واقعے کے پیش کرنے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت میں اور تبلیغ میں انسان کو کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. نہ دوستی داری دیکھی، نہ رشتہ داری دیکھی، نہ اپنی بستی، ہر چیز کو چھوڑا
لیکن اللہ نے اس کے بالمقابل انہیں دنیا کی وہ تمام نعمتیں عطا کی جو انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑا تھا۔ اب یہاں اللہ نے توحید کو دلائل کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ آسمان و زمین میں تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی انسان اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ کیا وہ زمین سے دور جا سکتا ہے یا آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اور اگر بالفرض وہ زمین سے باہر نکلا بھی کتنے دن زندگی گزارے گا؟ ہفتہ، مہینہ، کتنا گزار سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی تمام تر ضروریات کو زمین کے پر رکھا، کھانا، پانی، آکسیجن، تمام چیزیں جو اس کی زندگی کے ضروریات میں شامل ہے اللہ نے روئے زمین کے پر ہی رکھا ہے۔ وہ جائے گا تو کہاں؟ وہ زمین اور آسمان کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا ہے، نہ زمین چھوڑ سکتا ہے نہ آسمان کی بلندی کو چھو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان و زمین کہیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہ ہوگا۔ اب اللہ نے آگے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا، توحید کے دلائل پیش کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات۔ اب لازمی بات ہے جو اللہ کو نہیں مانے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، تو اللہ کی ملاقات کا اس کو یقین کیسا ہوگا؟ یقین ہی نہیں ہوگا نا۔ وہ تو اسی وقت یقین کرے گا جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوگا۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں جا بجا آپ کو دو چیزیں ایک ساتھ ملے گی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کو مانے گا وہی آخرت مانے گا، اور جو آخرت مانے گا لازمی طور کے پر اللہ پر بھی اسے یقین رکھنا ہوگا، اس لیے کہ آخرت کے تمام تر فیصلے صرف اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، چاہے آپ اللہ کی بات کیجئے یا آخرت کی۔ اس لیے قرآن مجید دونوں چیزوں کو بار بار بیان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حدیث میں ان چیزوں کو بارہا بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کرے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے نا امید ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ کو نہیں مانیں گے، آخرت کو نہیں مانیں گے، تو کیسے امید لگائیں گے؟ وہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید وابستہ کر سکتے ہیں جب اس کو رحیم مانیں گے، اسے رحمان مانیں گے، اسے غفار مانیں گے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی امید ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان نہیں مانتا یا اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو بتائیے کہ وہ اللہ کے رحمت کے بارے میں کیسے امید کر سکتا ہے؟ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفار نہیں مانتا، غفور نہیں مانتا، تو وہ کیسے اللہ سے مغفرت کی امید کرے گا؟ اور پہلی بات تو یہ کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ گناہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں کیا جائے۔ جب اللہ کو مانتا ہی نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام کو غلط سمجھے، اس کی نگاہ میں تمام کام جائز ہوں گے۔ اس لیے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز یہ اللہ پر ایمان و یقین کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان ان تمام چیزوں کے بارے میں نہ کوئی علم رکھتا ہے، نہ عقیدہ رکھتا ہے، نہ اس کا تصور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا جو لوگ بھی اس کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اور انہیں نا امید ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کافروں کے پر رحم کرنے والا نہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، جنت و جہنم کو نہیں مانتے، اللہ ان کے پر رحم کیوں کرے گا؟ رحم کی بنیاد اللہ کے پر ایمان و عقیدہ ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ کی رحمت فضول ہے، آپ کو ملنے والی ہی نہیں ہے۔ تو واضح طور پر کہا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور رحمت نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا تو آخرت میں آپ کو عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، نہیں، عذاب ہوگا، اس لیے کہ تم نے اللہ کو مانا نہیں، اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سارے دلائل پیش کر دیے، قرآن نے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے چند دنوں کی بات تھی، چند مہینوں کی بات تھی، یہ برسوں کے پر محیط تھا، برسوں لگ گئے ان لوگوں کو مختلف انداز سے سمجھانے میں۔ اس کے بعد
قوم کا جواب کیا آیا؟ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا، آخر کار لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں کا جواب، ریئیکشن یوں کہیے کہ یا تو اسے قتل کر دو یا تو اسے آگ کے حوالے کرو تاکہ ہم اس سے نجات پا جائے۔ یہی ہوتا ہے جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا اور انسان کے پاس پروف باقی نہیں بچتا ہے، دلیل باقی نہیں بچتی ہے، تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتوں کے پر آمادہ ہوتا ہے، قتل کرنے، جھگڑا کرنے، آگ میں جلا دینے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس بات کرنے کے لیے، حجت پیش کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ قرآن نے یہاں پر جو چیز بیان کی، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ تھوڑے دن کی بات ہو گئی، نہیں، بلکہ سورہ انبیاء کے اندر دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے کتنے بہترین انداز میں اللہ کی توحید کو پیش کیا، بتوں کو توڑا، بتوں کو توڑنے کے بعد جب سارے لوگ آئے اور بڑے کو چھوڑ کر اس کے اوپر کلاڑی رکھ دی، لوگوں نے آنے کے بعد سوال کیا تو یہ بات سامنے آئی، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کا نام سنا ہے، وہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے تعلق سے باتیں کرتے رہتا ہے، یعنی ان کو نہیں مانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چاہتے تھے وہی ہوا، یعنی لوگوں کے سامنے لا کر بتوں کی حقیقت پیش کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بالکل آسان بات ہے کہ دیکھ لو یہ بڑا بت باقی ہے، اس نے سب دیکھا ہے، کیسے چھوٹے بتوں کو توڑا گیا ہے، کس نے توڑا ہے، یہ سب بتا دے گا۔ اب لوگوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی چاہتے تھے، کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، زبان ہونے کے بعد ان کو بولنے کی طاقت نہیں، آنکھ ہونے کے بعد دیکھنے کی طاقت نہیں، تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ جب یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں بلکہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کے اوپر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے، آج بھی آپ دیکھیے کتنے بت ہمارے یہاں دکھتے ہیں، مورتیاں دکھتی ہیں جس کے اوپر کتے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ ان کے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر واقعی کوئی پتھر جس کے اندر تقدس ہے، احترام ہے، جس کی عزت کرنا چاہیے، حجر اسود، اسے خطاب کر کے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں نہیں دیتا، اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر حجر اسود جیسے پتھر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو دنیا کے کسی پتھر کے اندر طاقت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے انگوٹھیوں کے نگینوں کے اندر ہو یا تو پھر کوئی مورت ہو یا کوئی قبر ہو، کسی کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قتل کرنے کے بجائے انہیں آگ میں ڈالا گیا، حالانکہ وہ چاہتے تو قتل کر سکتے تھے، لیکن آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے بسی کا اظہار کر سکے اور انہیں دردناک موت دے سکے۔ قتل میں تو ایسا ہوتا کہ ایک وار میں ختم ہو جاتا، لیکن آگ کا معاملہ ایسا تھا کہ انسان تڑپ تڑپ کر مرتا۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے توحید کے دلائل پیش کیے تھے، اس کا جواب نہیں بن پڑا، اس کا مطلب یہ تھا کہ دل کی ٹھسن تھی جو جواب نہ دینے کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا دردناک عذاب تیار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آگ کتنی خطرناک تھی کہ جو 50 دنوں تک جلتی رہی، 50 دنوں تک کتنی بھیانک آگ تیار کی گئی، اور کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے جو گلیل کی شکل میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم گلیل کے اندر پتھر رکھ کر پھینکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ آگ تھی، لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم پیغام کہ ہم اگر اللہ کے لیے دنیا کی کوئی چیز چھوڑیں گے، اللہ بہت بہتر شکل میں دے گا، اور اللہ نے دنیا میں مکافات عمل کے طور پر دیا بھی کہ آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ 50 دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور آگ کے ٹھنڈی ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں کیا تماشا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن دیکھا کہ 50 دنوں کے بعد بھی اللہ نے انہیں سلامت رکھا۔ اب یہاں صرف یہی ایک کرشمہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 50 دنوں تک آگ میں زندہ رکھا گیا،
اب حضرت ابراہیم کو 50 دنوں کے لیے کھانا پینا، زندگی کی تمام حوائج ضروریات ان کے درپیش تھی، اللہ نے ان تمام چیزوں سے آزاد کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں قضائے حاجت کے لیے کہیں جانا ہے، کھانے کے لیے کہیں اور جانا ہے۔ اللہ نے آگ کو جب گلے گلزار بنایا تو زندگی کی تمام تر سہولیات اس کے اندر رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے بھی ہیں کہ میری زندگی کے وہ 50 دن انتہائی خوشحالی کے تھے، اس لیے کہ پرسکون حالت میں اللہ نے آگ کو بنا دیا اور اسی کے اندر انہیں 50 دنوں تک رہنا پڑا۔ نہ کسی قسم کا مشغلہ تھا، نہ کوئی کام تھا، بڑے آرام کی زندگی تھی جو 50 دنوں تک انہوں نے گزاری تھی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے کیا کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، آج بھی ہمیں جا کر قبر کھود دینا چاہیے، بتوں کو توڑ دینا چاہیے۔ ابھی جیسا کہ کافی سالوں پہلے افغانستان کے اندر ہوا کہ انہوں نے گوتم بدھ کی مورتیوں کو توڑ دیا، اور جس کا ریئیکشن ہمیں دنیا کے اندر نظر آیا۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اس لیے کہ اکیلے ہونے کی بنیاد پر ریئیکشن کے طور پر کیا ہوتا، انسان ریئیکشن کے طور پر کیا کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مالیگاؤں شہر میں اگر کوئی ایک معاملہ پیش ہوتا ہے تو ریئیکشن کے طور پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کے گھر، املاک، جان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، کس کو نقصان پہنچاتے؟ تو کسی بھی کارروائی سے پہلے ریئیکشن کے بارے میں سوچنا چاہیے، ریئیکشن کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں صبر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں، ایک شخص اگر کوئی کارروائی کرتا، صحابہ نے جہاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑی آسانی کے ساتھ تھوڑے سے لوگوں کو کچل دیا جاتا، اور وہ طاقت جو دھیرے دھیرے پنپ رہی تھی، وہ اسلام جو دھیرے دھیرے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس رہا تھا، داخل ہو رہا تھا، ختم ہو جاتا۔ تو حکمت کو سمجھنا، حالات کے تقاضوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کدھر کا بھی واقعہ کہیں میں لے جا کر فٹ کر دیں، مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کریں۔ ابھی بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، میں پیچھے بھی کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، سب کو پتہ ہے، تو کہتے ہیں کہ حج ہی موقوف کر دینا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی مسلمان حج کر رہے ہیں وہ بھی بند کر دو، عبادت کر رہے ہیں وہ بھی بند کر دو۔ سارا مسئلہ عبادات کے پر ہی کیوں آتا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ سب کچھ چیزیں چھوڑ کر عبادات کے پر ہی اٹیک کیوں کیا جاتا ہے؟ ابھی حج کے بارے میں ہوتا ہے، قربانی کے بارے میں، اتنی ساری قربانیاں کرنے سے بہتر ہے کہ یہ سارے پیسے جمع کر کر غربا اور مساکین کو دے دیے جائے۔ یہ سوالات پیدا ہوتے کہ عبادتوں کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ سوال ہے نا کہ آپ بیڑی سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سال بھر اگر آپ نے بیڑی سگریٹ چھوڑ دیا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچ گئے، اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے، اور اتنا پیسہ جو بچے گا سال بھر کے اندر، ایک آدمی بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو نوشی کرتا ہے، کتنا نقصان اس سے؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ان چیزوں کو، نشے کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جس سے انسان کا مالی فائدہ ہے، گناہوں سے بچنا ہے، سماجی فائدہ ہے، ہر طریقے کے فائدے، اس کے پر بات نہیں کی جاتی ہے، عبادات کے پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ حج کو موقوف کر دیا جائے، عمرے کے پر عمرہ نہ کیا جائے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے پر عمرہ کرنے کی فضیلت بیان کی۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، عمرہ بار بار کرنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ تھا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا۔ اس کا مطلب کھانے کے لیے کچھ نہیں، سوائے کھجور اور پانی کے کچھ نہیں تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے، لیکن کبھی آپ نے قربانی مس کی ہے؟ 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال قربانی کی، اتنی قسم و پرسی کے عالم میں آپ نے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اتنے سارے غربا مساکین تھے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے امسال ایسا کرتے کہ قربانی نہیں کرتے، وہ سارا پیسہ جمع کر کے غریبی اور مسکینوں کو دے دیتے؟ یہ بات نبی کو نہیں سجائی دی۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی کو کم کر دینا چاہیے، موقوف کر دینا چاہیے، حج موقوف کر دینا چاہیے، اور اگر بالفرض ان کی بات مان کر اس پر عمل کیا جائے، اس کے پر ڈھنڈورا پیٹیں گے۔ دیکھو حج کو موقوف کر دیا، حج بند کر دیا گیا، قربانی بند کر دی گئی۔ عجیب و غریب بات۔ ایک شخص کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حج کو روک کر، قربانی کو روک کر سارا پیسہ ہم غزہ بھیج دیتے ہیں۔ کیسے بھیجیں گے بتائیے؟
آپ غزہ یہاں سے مالی تعاون کیسے بھیجیں گے میں پوچھتا ہوں، بلکہ آپ ان لوگوں کے پاس جانے کے بعد ان کا بوجھ بن جائیں گے، ان کی زندگی کے مسائل تو ہیں، یہاں سے اگر کچھ لوگ وہاں چلے گئے وہ مسئلہ بن جائیں گے، ان لوگوں کے راشن پانی کھانے پینے تمام چیزوں کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اور آپ لڑ پائیں گے؟ آپ کے پاس طاقت ہے یہودیوں سے لڑنے کی؟ جب کچھ ہے نہیں تو باتیں کیوں کرتے ہو؟ اسلام نے جتنی اجازت دی ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی ہم مکلف ہے۔ ہمارے گلی کے اندر جو گنڈے پائے جاتے ہیں، موالی پائے جاتے ہیں، ان سے تو ہم بھیڑ نہیں پاتے، ان کا مقابلہ تو کر نہیں پاتے۔ ہمارے اپنے شہر میں گنڈا راج چل رہا ہے، کس نے کیا بگاڑ لیا؟ کھلے عام لوگ کتا گولی نشے کی گولی بیچتے ہیں، آئے دن آپ دیکھیں تلوار بازی ہوتی ہے، کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، کون کیا کرتا ہے؟ اپنے شہر میں اپنی گلی اور محلے کے گنڈے موالیوں کے پر اختیار نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں امریکہ کی، سعودی عرب کی، ترکی کی، غزہ کی۔ پہلے اپنے یہاں کے حالات دیکھو، جہاں ہماری طاقت ہماری بساط ہے، اس کے بعد آپ اس لیول کی باتیں کیجئے گا۔ پہلے اپنے حالات جس کے مکلف ہیں، جن کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، وہاں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہم کو طاقت نہیں دی ہے، دعا کرنا ہے دعا کرو، جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ہے، دعا تو کرتے نہیں ہیں، اور یہ باتیں کرتے جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں، اور جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ دعائیں کیجئے، اللہ دعاؤں کی بنیاد پر انسانی زندگی، مسلمانوں کی زندگی کے حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پوائنٹ تھا بیان کرنا ضروری تھا کہ دعوت میں بھی حکمت ہوتی ہے، ری ایکشن کے پر نظر ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر کچھ کیا تو ری ایکشن کے طور کے پر، رد عمل کے طور کے پر کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر طاقت ہے تو کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو بلا وجہ شہد کی مکھی کے پر حملہ کرنا، پتھر مار کر بھاگ جانا، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگے جو چیزیں آ رہی ہے بہت اہم ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے انہیں نجات دی، یقیناً اس میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے ایک بات اور کہی تھی، اور جو آج مشرکین کا بلکہ قبر پرستوں کا بھی معاملہ ہے۔ کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی بھی، یہ تمہاری آپس کی دنیاوی دوستی کی بنیاد ہے۔ تم ان بنیادوں کے پر ایک دوسرے سے جڑے ہو، جس طرح کے مومن ایمان کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر جڑتا ہے، اسی طرح یہ لوگ شرکوں کی بنیاد پر جڑے ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب جنگ بدر کے موقع پر اپنے بھائی کو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی انہیں قیدی بنا رہے ہیں، تو کہا کہ اسے اچھے طریقے سے قیدی بنانا، باندھ کر رکھنا، اس کی ماں اسے آزاد کرانے کے لیے تمہیں بہت دودھ والی اٹھنیاں دے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ مصعب تم میرے بھائی ہو کر میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، یہاں خون کے نہیں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے جو انصاری ہے، ایمان کا رشتہ۔ اسی طرح کفار کے درمیان کفر کا رشتہ ہے، قبر پرستوں کے درمیان دیکھیے قبر پرستی کا رشتہ ہے، تقلید والوں کے درمیان تقلید پرستی کا رشتہ ہے، یعنی جو آدمی جیسے مزاج کا ہے اسی ڈھرے کے پر چلتا ہے اور اسی راستے پر چلنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ سورہ توبہ کے اندر بھی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تمہاری دنیاوی محبت، آخرت نہیں، صرف دنیا کی محبت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے تو تم کو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ قبروں کے پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا جو چڑھاوا ہے، وہاں کے پر جو پھول چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہے، کندوری کی جاتی ہے، تمام چیزیں پہلے سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے کہ کس کو کیا ملنے والا ہے اور کس کا کس تجارت کے ساتھ مفاد جڑا ہوا ہے۔ تو یہ دنیاوی مفاد ہے، دنیاوی مفادات کی بنیاد پر جڑے ہو، اور جب یہ فائدہ ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن آخرت کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے کہا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، تم میں قیامت کے دن بعض کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، اور آخرت میں ایسا ہی ہوگا جیسا کہ شرکا کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب ان کے شرکا کو، یعنی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا تھا، یہ قیامت کے دن آئیں گے تو مشرکین کہیں گے ہؤلاء الذین اشرکوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں شرک، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شرکا ہیں جنہیں ہم نے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھا تھا۔ تو پلٹ کر جواب کیا دیں گے؟ ہم نے تم کو عبادت کرنے کا حکم دیا تھا کیا؟
اور وہی ہوگا۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے پر کتنے من گھڑت واقعات، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، جہاز کو نکال دیا، روح کو لوٹا دیا، یہ سب دنیا کے واقعات ہیں۔ قیامت کے دن آپ پیش ہونا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تمام تر واقعات شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ پیش آئے کہ بھی نہیں آئے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ انکار کر دیں گے صاف طور کے پر۔ اور یہ مقلدین جو اتنی شدت کے ساتھ تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، کل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب پیش ہوں گے وہ انکار کر دیں گے۔ انہوں نے تو صاف کہا تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا تقلید کرو۔ حضرت امام احمد نے کہا کہ نہ میری تقلید کرو، نہ اوزاعی کی، نہ سفیان ثوری کی، بلکہ دین اسی جگہ سے لو جہاں سے انہوں نے دین کو لیا۔ حضرت امام مالک نے کہا کہ دنیا کے تمام لوگوں کی بات لی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر دے مارو۔ اب یہ مقلدین جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور تقلید کے بارے میں جھگڑا کریں گے تو بتائیے کیا جواب ہوگا؟ نہ قرآن کی کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی حدیث ہوگی، اور نہ تمہارا امام تمہارے حق میں کھڑا ہوگا۔ سب انکار کریں گے، ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے تو قرآن و حدیث کی اتباع کا حکم دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا بعض کو لعنت کرے گا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرے گا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، نتیجہ یہ ہوگا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہیں پر حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں ایمان لائے۔ حضرت لوط کے ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ کافر تھے، نہیں، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد دونوں زندگیوں کو اللہ محفوظ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے اٹھا کر دیکھے، نبوت کے بعد نہ تو نبی ہونے سے پہلے آپ نے شرک، کفر یا کسی گناہ کی طرف میلان رکھا، جھکاؤ رکھا، اور نہ نبوت کے بعد تو سوال بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک نبی کسی گناہ کے بارے میں سوچے بھی، ناممکن چیز ہے۔ تو یہاں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے پر ایمان لے کر آئے اور کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ عزیز ہے، غلبہ رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں جب قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام یہ عراق کے شہر ار میں رہتے تھے، اب وہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کے کہاں جا رہے تھے؟ فلسطین۔ وہاں فلسطین جس میں ملک شام بھی ہے جو موجودہ غاصبانہ طور کے پر اسرائیل بنا ہوا ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، اور سیریا بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ یہ چار ملک مل کر فلسطین بنتے ہیں جو بعد میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ورنہ فلسطین ان تمام علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ وہاں گئے اور اسی مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور نبی بنائے جانے کے بعد اللہ نے انہیں صدون جو کہ فلسطین کے بالکل قریب میں واقع علاقہ ہے جہاں 1,00,000 سے زائد لوگوں کی آبادی تھی، اس بستی میں نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اب یہ قرآن جو باتیں کہہ رہے بڑی اہم ہے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور انہی کی ذریت نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ قرآن نے جو باتیں کہی ہے 4-5 اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کہی کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یہاں نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے بڑا انعام حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اللہ نے اس سے بہتر خاندان انہیں عطا کیا، نبیوں والا خاندان۔ اس کے بعد جتنے انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس کا مطلب بندہ دنیا میں اللہ کی خاطر اگر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے بہتر چیز عنایت کرتا ہے، اور آخرت میں سے بہت ساری چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ سور میں پھونکے جانے کے بعد بے ہوش ہوں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ طور پہاڑی کے پر جو بے ہوشی ان کے پر طاری ہوئی تھی، اللہ نے اس کی بنیاد کے پر انہیں آخرت میں بے ہوش نہیں کیا یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ یعنی اللہ کی خاطر جو بے ہوشی دنیا میں واقع ہوئی، اللہ نے آخرت میں اس کے بدلے میں سور کے پھونکے جانے کے بعد کی بے ہوشی سے محفوظ کر دیا۔ جو قربانی اللہ کے لیے دی گئی اس سے بہتر اللہ نے عطا کیا۔
حضرت اور اس کے علاوہ مفسرین ایک بات اور بھی کہتے ہیں، اللہ نے کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ مطففین کی آیت، کہ قیامت کے دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر، اتنا لمبا دن۔ مفسرین کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں لمبے قیام کے عادی ہوتے ہیں، یعنی تراویح میں، قیام اللیل میں، تہجد میں لمبا قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ آخرت کے قیام کو اس کی برکت سے ہلکا کرے گا۔ تو اگر ہم تراویح میں، تہجد میں لمبا قیام کرتے ہیں تو آخرت کے منظرنامے کو اگر سامنے رکھے، دنیا کا یہ قیام بہت ہلکا لگے گا، اس لیے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور دنیا میں ہم چند منٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو قربانی اللہ کے لیے دنیا میں دی جائے گی، آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک اور روایت جسے امام بخاری نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ برہنہ ہوں گے، غرلم، جس طرح بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر لباس کے، اسی حالت میں قیامت کے دن تمام مرد اور خواتین ہوں گے۔ تو اس وقت سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تو ان کے جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا تھا، تو جو چیز انہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں قربان کی، یعنی ایک تو آگ میں جانا، دوسرے لباس کو بھی اتار لیا جانا، جس کی بنیاد کے پر انسان کی عزت داؤں پر لگتی ہے، جان بھی داؤں پر لگی، عزت بھی داؤں پر، اور اللہ آخرت میں اس کا صلہ یہ دے گا کہ سب سے پہلے عزت کے طور کے پر انہیں لباس پہنائے گا۔ یہ ہے دنیا کی قربانی کا صلہ۔ جو چیز دنیا میں انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑی، اللہ نے بہتر شکل میں انہیں عطا کی۔ خاندان چھوڑا، نبیوں کا خاندان ملا۔ اپنی بستی چھوڑی، اللہ نے مکہ عطا کیا۔ سوچے کتنی عظیم بستی عطا کی۔ آج جہاں جانے کے لیے ہر مسلمان شوقین ہوتا ہے، چاہے طاقت ہو نہ ہو، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق رکھتا ہے۔ یہ قربانی ہے، اور قربانی اصل اسی چیز کو کہتے ہیں۔ نہ یہ جانوروں کی قربانی ایک علامت ہے، ایک سنت ہے، لیکن اس کے تناظر میں ہمیں بڑی بڑی زندگی کے ہر موڑ کے پر آنے والی بہت ساری قربانیوں کے تعلق سے ابھار آ جاتا ہے۔ وہی بات اللہ نے یہاں پر بیان کی۔ ہم نے نبیوں کا سلسلہ ان کے اندر رکھا، کتاب بھی انہی کو عطا کی، اور انہیں دنیا کا اجر عطا کیا، انہیں تمام لوگوں کا امام بنا دیا، بہت بڑا اعزاز عطا کیا، انہیں امام الانبیاء، اور انہوں نے لوگوں سے دشمنی لی، سارے لوگ دشمن بن گئے، باپ بھی دشمن بن گیا، لیکن اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا، انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ کہا کہ ابراہیم اگر پوری دنیا تمہاری دشمن ہے، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا خلیل ہوں۔ اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو چیز اللہ کے لیے قربان کی جاتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ کیا عنایت کرتا ہے، بندے کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اور آخرت میں تو نیک لوگ ہوں گے میں سے ہوں گے، اور انبیاء کا مقام سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا، اور ان کی قوم کے پر آنے والے عذاب کا بھی ذکر ہے، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حضرت ابراہیم کے واقعے میں جو ہماری زندگی کے لیے اہم اسباق ہے، ہمیں ان اسباق کو سمجھنے اور وہی قربانی کا جذبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا اور جو انہوں نے عملاً پیش بھی کیا، اللہ وہ جذبہ دے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔